نماز سارے اعضائے بدن کا رضائے الہی کے مطابق اللہ کی رضا کی نیت سے استعمال کرنے کا نام نماز ہے۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز ہی ایک ایسا واحد عمل ہے کہ جس میں سارے اعضائے جسم اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے مطابق استعمال ہوتے ہیں۔ تو نمازیں جاندار بنیں گی تو انشاءاللہ ہاتھوں کے عمل، آنکھ کا عمل، کان کا عمل، زبان کا عمل، ہاتھ پیروں کے اعمال، دل کی سوچ، دماغ کی سوچ، دل کا یقین، یہ ساری چیزیں درست ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے ہمارے یہاں پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نمبر نماز، یہی دو اصل نمبر ہیں، اور باقی جتنے نمبر ہیں وہ انہی دو عملوں میں جان پیدا اور طاقت پیدا کرنے کے لیے۔ تو دوسری چیز جو آخرت کی تیاری کے لیے ہے وہ اپنے آپ کو بندہ بن کر جینے کا عادی بنانا۔ بندگی جو ہے وہ سرخروئی دلائے گی قیامت کے میدان میں۔ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، اللہ کے خزانوں سے بندگی کے راستے ہی سے انسان فائدہ اٹھائے۔ اللہ کی قدرت کو ساتھ لینا ہے اور اللہ کے غیبی خزانوں سے دنیا میں رہتے ہوئے بھی اور آخرت میں جانے کے بعد بھی اگر نفع اٹھانا ہے تو پھر بندگی والی زندگی اختیار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو عاجزی انکساری کے ساتھ بندہ بن کر چلتے، بیٹھتے تھے تو بندہ بن کر بیٹھتے، کھانا کھاتے تھے تو ارشاد ہوتا آکلو کما یاکل العبد، میں تو ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھانا کھاتا ہے، ایک بندہ کھانا کھاتا۔ تو یہ دوسری چیز اللہ کے راستے میں نکل کر 24 گھنٹے والی زندگی بندگی والی بن جائے، اس کی مشق کرنی ہے۔ اور اس بندگی والی زندگی پر آنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کے لیے آخرت والا علم دیا گیا ہے۔ دنیا کے علوم سے دنیا کا کچھ فائدہ ہو جائے گا اور ہو جاتا ہے، اٹھا رہے ہیں لوگ فائدہ، لیکن آخرت والی زندگی کے لیے آسمانوں سے جو علم آیا ہے، جو حقیقت میں علم ہے، علم الہی لینا پڑے گا۔ ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا کہ وہ اپنے زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزر جائے، اتنا علم ہر مسلمان حاصل کرے۔ تو تیسری چیز آخرت بنانے کے لیے علم الہی حاصل کرنا۔ فضائل کی تعلیم کر لینا کافی نہیں ہے، فضائل کی تعلیم تو شوق اور ذوق پیدا کرنے کے لیے ہے، لیکن علم تو ایک سمندر ہے۔ جیسے ایمان کی محنت موت تک کرنی ہے، فرمایا علم حاصل کرنے کا بھی جو وقت ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک پہنچنے کا وقت علم حاصل کرنے کا ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ اس کی فکر کرنی ہے کہ علم الہی حاصل ہوتا رہے، علم کی روشنی میں ہر عمل ہوتا رہے۔ دنیا کے کاروبار جو بظاہر دنیا کے کاروبار ہیں وہ بھی علم کی روشنی میں ہوں، علماء سے پوچھ کر ہو رہے ہوں، اور جو عبادت کی لائن کے اعمال ہیں وہ بھی علم کی روشنی میں ہو اور علماء سے پوچھ کر ہو رہے ہوں۔ اگر عبادت علم کی روشنی میں نہیں ہوگی تو منہ پر پھینک کر مار دی جائے۔ اس لیے تیسری چیز علم الہی، علم الہی کے ساتھ یاد الہی۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہے، اس کے لیے تسبیحات کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، مسنون دعاؤں کا اہتمام، اور زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس سے یاد الہی پیدا ہو جائے گی، اور یاد الہی پیدا ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی چل رہا ہے بازار میں اور اس کی یاد میں اور دھیان میں یہ ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے پاس ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ اسے سن رہا ہے۔ یاد الہی کا یہ مطلب ہے۔ تو ذکر کی پابندی سے یاد الہی یعنی ذکر کی حقیقت پیدا ہو جائے گی کہ آدمی ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہے گا، اور جو اللہ کی یاد میں مشغول ہو وہ گناہوں سے بچا رہے گا، اس لیے کہ گناہ جو ہیں وہ یاد الہی سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ذکر بھی کرنا چاہیے، اور ذکر کے لیے ارشاد فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کو۔ سب سے آسان عبادت اور سب سے اہم اور ضروری عبادت وہ ذکر الہی ہی ہے، اس کو اتنا آسان کر دیا، اٹھتے بیٹھتے لیٹے بیٹھے، وضو بے وضو، بازار میں، دکان پہ، مسجد میں، گھر میں، بستر پر، ہر جگہ اجازت دے دی مجھے یاد کرو میں تمہارے ساتھ۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر آخرت بن جائے اس کے لیے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد اللہ نے دی ہے۔ اکرام مسلم میں سارے حقوق العباد آ گئے، مخلوق کا حق ادا کرنا، گھر والوں کا، بیوی بچوں
بچوں کا، دوست احباب کا، پڑوسیوں کا، شہر والوں کا، ملک والوں کا، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کا اگر کوئی وقت ہمارے اوپر بنتا ہے ہم اس کو ادا کریں گے. کسی کا حق ماریں گے نہیں، اپنا حق تو چھوڑ دیں گے اور اپنا حق تو معاف کر دیں گے، لیکن کسی دوسرے کا حق دبائیں گے نہیں. اگر ایسا یہ زندگی گزاری ہے تو آخرت بن جائے گی اور خوب اچھی بنے گی. جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، معاملات اچھے ہوں گے، معاشرت اچھی ہوگی، وہ آخرت میں اونچے اونچے درجے والے ہوں. اور ساری باتوں کے ساتھ آخرت کی تیاری کے لیے بنیادی چیز کیا ہے کہ ہر عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. ذرا سی ملاوٹ نہ آنے پائے اور اپنے آپ کو الزام دیتے رہیں کہ بھائی تجھے اندر اخلاص کی کمی ہے. اپنے آپ کو مخلص کبھی بھی نہ سمجھے، ہمیشہ اپنے نفس کو متہم کرتے رہیں کہ تیرے اندر اخلاص کی کمی ہے. تو اس جذبے سے رہیں گے تو اخلاص بڑھتا رہے گا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بڑھتا رہے گا. ایک معمولی سے معمولی امر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لیا تو انشاءاللہ اگر پسند آ گیا تو نقطہ نواز ہیں وہ بیڑا پار ہو جائے. اور بڑے سے بڑا عمل اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نہیں کیا تو وہ منہ پر پھینک کر مار دیا جائے گا. یہ حکم ہوگا جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کر لے لو. کوئی ہے وہاں بدلہ دینے والا؟ مالک یوم الدین تو ایک ہی ہے، بدلے کے دن کا مالک ایک ہے، کوئی بدلہ نہیں دے گا. اس لیے لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے کرنے کا کیا فائدہ؟ پوری امت میں یہ ساری چیزیں آ جائیں، یہ صفات پیدا ہو جائیں، آخرت بنانے والی امت بن جائے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، دنیا بقدر ضرورت گزارے لائق کر لی جائے، اس کی اجازت ہے. دنیا میں کھپنا، لگنا، اپنے آپ کو گلا دینا، اپنے آپ کو دنیا کے لیے مٹا دینا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے. اس لیے چل پھر کر وقت نکال کر ترتیب بنا کر ماہانہ، سالانہ اللہ کے راستے میں خوب پھرنا ہے. مشرق، مغرب، شمال، جنوب، قریہ در قریہ، پورے ملک میں اور ملک سے باہر پوری دنیا میدان محنت ہے. اللہ نے اس امت کو بہت بڑا میدان اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دیا ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اس محنت کو خود بھی کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، ان کو بھی کرنے کے لیے آمادہ کریں گے، اور اپنے ملک کے کونے کونے میں جائیں گے اور دنیا کے بھی کونے کونے میں جائیں گے. جو ہمارے بھائی اس وقت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، وقت کی حفاظت کے ساتھ ان اعمال کو، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی فکریں کرتے رہیں، اور جو ابھی نہیں نکلے ہیں وہ نکلنے کی نیت کریں اور ترتیب بنا کر دل سے در 4 مہینے، 7 مہینے یا سال جیسا موقع ہو اور کم از کم چلہ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ سب کو قبول فرمائے اپنے راستے میں.